السلام علیکم. ഉറുദു പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം 4 മിനിറ്റും 4 മിനിറ്റിൽ വാണിംഗ് ബില്ലും 5 മിനിറ്റാണ്. 4 മിനിറ്റിൽ വാണിംഗ്, 1 മിനിറ്റ് ആഡ് ഓൺ ടൈം ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ നോക്കി പറയുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് മൈനസായി തന്നെ നോക്കുന്നതാണ്. കേവലം നോക്കി വായന ആവരുത്, പ്രസംഗമാണ്. ആ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൽ എല്ലാവരും മത്സരിക്കേണ്ടതാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. محترم اساتذہ الکرام اور میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ کے سامنے غزہ کے مظلوم لوگوں کے حالات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، لیکن وہاں کا لوگ بہت مشکلات میں زندگی گزار رہا ہے. بچوں کے کھیلنے کے مواقع نہیں ہے، عورتیں اور بزرگ خوف اور پریشانی میں رہتے ہیں، اور وہاں کے لوگ ہر لمحہ خطرے میں ہے، اور وہ بنیادی زندگی بھی ضروریات پوری نہیں کر پاتے. لیکن ان کے دل میں امید صبر کبھی نہیں ختم ہوتا. میرے دوستوں، ہم کو سمجھنا چاہیے کہ غزہ کے لوگ ہمارا مسلمان بھائی ہے. اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے دل میں ان کے لیے ہر درد رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں، جہاں ممکن ہے ان کو مدد کریں. ہماری محبت، دعا اور تعاون ان کے دکھ کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. آخر میں دعا کرتا ہوں، اللہم انصر اخواننا فی غزہ واحفظهم من ظلم الاعداء وامنعهم الصبر والقوة، آمین. میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت اور تعاون رشتے قائم رکھے اور ہمیشہ ان کی مدد کے لیے تیار رہے. اتنی بول کر ہم ہمارا تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. സീനിയർ വിഭാഗം ഉറുദു പ്രസംഗ മത്സരം തുടരുന്നു. കോഡ് ലെറ്റർ സി ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ജഡ്ജസ് പ്ലീസ് നോട്ട്, കോഡ് ലെറ്റർ സി ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. شب ظلم مٹانا کو محمد مصطفیٰ آئے، جراح حق جلانا کو محمد مصطفیٰ آئے. جٹے کے سارے اندھیرے جہاں سے جہالت کے مبارک ہو زمانے محمد مصطفیٰ آئے. محترم صدر، قابل قدر اساتذہ کرام اور معزز مہمان اور میرے پیارے ساتھیوں، اپنی سوچ اور تخیل کی مہارت سے لفظوں کا عرب اولا دستوری سے مشکبار کر کے روحی کی پاکیز اور وجدان کی شائستگی سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معذور پر اظہار کرنا چاہتا ہوں. معزز سامنے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا موضوع اور عنوان ہے جس پر کائنات ارضی کی سیرت نگاروں اور قلم کاروں نے ہر زمانے میں محبت و عقیدت سے لکھنے کی کوشش کی، مگر ان کی تشنیکی نہیں رہی. عالم دنیا کے شجر کاٹ قلم بنا دیا جائے، بحر بیکرا کو سیاہی تو اللہ کے پیغمبر آمینہ کے نور نظر سید البشر سعد المحشر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف زیب کرتس کیا جائے.
تو سمندر خشک ہو سکتا ہے اور قلم ختم ہو سکتا ہے، تو میرے سرور کون ہے؟ محبوب رب العالمین، راحت للعاشقین، سراج الساکنین، رحمت للعالمین، سیرت مطہرہ کے ایک باب بھی کم نہ ہوگا۔ آپ کی سیرت نہ کا صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے سامنے اللہ تعالیٰ کے توفیق عطا فرمائے۔ اتنی بہت میری چھوٹی تر کے ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Next, code letter D on the stage. Code letter D on the stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین باللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة عماد الدین۔ محترم صدر، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے پیارے دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے میں نماز کے اہمیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے توفیق دیا ہوا اللہ تعالی کو میں شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ علی کل حال۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور یہ انسان کو اللہ تعالی کے قریب لائے بہتری ذریعہ ہے۔ نماز نہ صرف ہماری روحانی زندگی کو مضبوط کرتے ہیں بلکہ ہمارے جسم اور ذہن پر بھی اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتی ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، یعنی نماز قائم کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، جو کچھ تم بلائی کے لیے کرو گے اور تمہیں اللہ کے نزدیک ملے گے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ نماز کے ذریعے ہم نے صرف اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں اور بلکہ ہمارے جسم اور ذہن پر بھی اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں فرماتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھی کہ الصلاة عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کے پابندی اور ایمان کی مضبوطی، اچھے اخلاق، ایمان کی مضبوطی اور اچھے اخلاق کی تربیت کے لیے بہتری ذریعہ ہے۔ دوستو، ہم سب دن میں نماز پڑھنے بہت ضروری بات ہے، اور اسلام ایسا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر نماز پڑھنا ہے، اور کھڑا ہو کر نہیں سکتا تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر بھی نہیں ہوتا تو اس کو لیٹ کر پڑھنا چاہیے، لیٹ کر بھی نہیں ہو تو اس کو ہاتھ سے اشارہ کر کے پڑھنا چاہیے، اشارہ بھی نہیں کرا تو اس کا آنکھوں سے اشارہ کرنا پڑھنا چاہیے، اس کو بھی نہیں ہویا تو اس نے اپنے دل سے پڑھنا چاہیے۔ یہ سب اسلام ہم لوگ کو بتاتی ہے تو ہم کھڑا ہو کر بھی نہیں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دن میں نماز چھوڑا تو اللہ تعالی کے پاس ہم بہت گناہ مانگتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت توبہ کرنے چاہیے۔ بلکہ نماز بہت بڑھیا چیز ہے، ہم سب دن نماز پڑھنا اس کا بھی بڑا چیز ہے، اس لیے ہم نماز سب دن پڑھنا چاہیے، ایک دن میں بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم سب نماز پڑھنے کے لیے اللہ تعالی توفیق فرمائے۔ اتنا بول کر میرا تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔
സീനിയർ വിഭാഗം ഉറുദു പ്രസംഗ മത്സരത്തിന് ശേഷം വേദിയിൽ ജനറൽ വിഭാഗം കഥാപ്രസംഗ മത്സരം നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കോഡ് ലെറ്റർ സ്വീകരിക്കുക. സീനിയർ വിഭാഗം ഉറുദു പ്രസംഗ മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നു. കോഡ് ലെറ്റർ ഇ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. میرے محترم جناب صدر اور قابل قدر اور اساتذہ کرام اور میرے پیارے عزیز دوستوں، آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے ایمان، ہمارے ضمیر، ہماری انسان سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے فلسطین اور وہاں کے مسائل. فلسطین صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہ اسلامی تاریخ اور ایمان کا ایک مرکز ہے. یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ انبیاء علیہ السلام نے قدم رکھا، جہاں سے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر نصیب ہوا. قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسجد اقصی ہماری روحانی تاریخ کا ایک حصہ ہے. مگر آج وہ سرزمین آنسو، خون اور ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے. فلسطین کے معصوم بچے، بوڑھے، عورتیں سب ظلم و ستم کے شکار ہیں. گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو مشمار کیا جا رہا ہے اور اپنی انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. کہ ہرگز یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے اعمال سے غافل ہے، وہ انہیں صرف اس دن کے لیے مؤخر کیا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی. یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اللہ کا انصاف دیر سے مگر یقینی آتا ہے. نبی کا فرمان ہے کہ تمام مسلمان باہمی محبت اور ہمدرد میں ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک جسم کے حصہ تکلیف میں ہو تو پورا شریر بے چین رہتا ہے. اسی طرح ہمارے فلسطین کے بھائی بہنیں تکلیف میں ہے تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، مدد کرنا چاہیے اور ان کے سامنے اتحاد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم يهتم بامر المسلمین فليس منهم. کہ جو مسلمان دوسرے کو مسلمانوں کے حال سے بے خبر رہتا ہے وہ ہمیں سے نہیں. لہذا ہمیں صرف افسوس نہیں بلکہ عمل کرنا چاہیے. ہم دعا کریں ان کی مدد کے لیے، اپنی حقوق کی آواز بلند کریں اور اپنے دلوں میں اتحاد مسلم کو زندہ رکھیں. جب مسجد اقصی پر وار ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دل پہ وار ہوتا ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کے نہیں بلکہ وہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. میرے عزیز دوستو، آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ فلسطین کے مظلوم کے لیے دعا کریں گے، ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے اور اپنی مسلوں کو مسجد اقصی کی محبت سکھائیں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کہ غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. آئیے ایمان اور دعا اتحاد کے ساتھ فلسطینیوں کے لیے کھڑے ہو، کیونکہ ظلم ایک دن ختم ہوگا مگر حق غالب آئے گا. اللہم انصر اخواننا فی فلسطین اللہم ارفع عنہم الباء والظلم. اے اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما اور ان کے اوپر سے ظلم مصیبت سے دور عطا فرما. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.